शक और बेचैनी, ईमान और थेरेपी के जरिए दोबारा सुकून कैसे लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ कि आपका शौहर मैसेज का रिप्लाई ना दे और आपका दिमाग बस चलता ही जाए, या फिर वो लेट हो जाएं और कॉल ना करें और दिल में एक घबराहट सी होने लगे और फिर दिमाग में हर किस्म के ख्यालात आने लगे। शायद वो कुछ छुपा रहे हैं। मुझे क्यों हमेशा लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते में रिलैक्स क्यों नहीं महसूस करती। हाँ, यही होता है जब ट्रस्ट का मसला हो। और अगर आप अभी अपना सर हाँ में हिला रही हो तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हो और आप टूटी हुई नहीं हो। ट्रस्ट इश्यूज क्यों होता है, चलिए सच बात करते हैं। शक या ट्रस्ट का मसला शादी में अक्सर पहले के जख्मों की वजह से होता है, जैसे किसी ने झूठ बोला हो या दिल तोड़ दिया हो, या आप इमोशनली सेफ महसूस नहीं करते हो। कभी कभी ये सिर्फ आपके शौहर की वजह से नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जो आप शादी से पहले से लेकर चल रही होती हो, और ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस हीलिंग का रास्ता ढूंढो, अल्लाह की मदद से और सही टूल्स के साथ। एक छोटी सी कहानी और से सोचिए। सोचिए एक ऐसी बीवी के बारे में जो हर वक्त अपने शौहर की मोहब्बत पे शक करती है। शौहर आई लव यू कहता है, मगर वो दिल से नहीं मानती। शौहर दुकान से कुछ लाना भूल जाता है, वो समझती है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं। शौहर फ्रस्ट्रेट होता है, बीवी उदासी महसूस करती है और उनका रिश्ता थक चुका होता है। ना कि मोहब्बत की कमी होती है, बल्कि अनहील्ड जज्बात या खौफ की वजह से। आपको भी सुना सुना लग रहा है। ये अक्सर होता है, मगर इसका हल है हिकमा, ईमान और थोड़ी सी थेरेपी के जरिए। स्टेप 1, पहले अपने आप से सच्चाई से पूछिए। गुस्सा या शक होने से पहले जरा रुक के पूछिए, ये महसूस क्यों हो रहा है। क्या ये आपके शौहर की किसी बात से हो रहा है, या कोई पुरानी चोट, पुरानी याद या इनसिक्योरिटी जग गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार हो जाओ, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो दिल है। तो अगर दिल में घबराहट, बेचैनी या इनसिक्योरिटी हो रही है, उस पे गौर करिए। छुपाइए मत, दोषी मत ठहराइए, शिफा ढूंढिए। स्टेप 2, बात कीजिए, इल्जाम नहीं। जरा ध्यान से सुनिए। जब आप अपने शौहर से बात करें तो इल्जाम से बात शुरू मत करिए, जैसे तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, या तुम कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हो। ऐसे लफ्ज किसी को भी डिफेंसिव बना देते हैं। इसकी जगह ऐसे कहिए, मैं कुछ इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ, ये आपकी गलती नहीं है, मुझे सिर्फ आपके करीब महसूस होना है। सिर्फ ये एक जुमला दिल नरम कर सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो, दर्द में भी नरमी का रास्ता चुनिए। स्टेप 3, भरोसा 100% या 0% नहीं होता,
بہت لوگ سوچتے ہیں کہ بھروسہ یا تو پورا ہوتا ہے یا بالکل نہیں، لیکن اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ بھروسہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک ایک اینٹ سے، جیسے گھر بنتا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ کے شوہر نے کبھی آپ کا بھروسہ توڑ دیا اور اب آپ ڈر رہی ہو۔ یہ ڈر ٹھیک ہے، لیکن سوچئے کہ آپ پوری زندگی اسی ڈر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو یا آپ شفا چاہتی ہو وقت کے ساتھ اور مضبوط بننا چاہتی ہو ایک ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بہترین طریقے سے جواب دو، پھر وہی شخص جس کی درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے قریبی دوست۔ کبھی کبھی جب آپ خاموشی سے صبر کرتی ہو تو وہ بدلاؤ لے آتا ہے جو 100 بحث بھی نہیں لا سکتی۔ سٹیپ 4، ایمان اور تھراپی دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس دعا کرو، تھراپی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سوچئے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مشورہ لیتے تھے، عمل کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب دل الجھن میں ہو: اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یا اللہ میرے دین کو سدھار دے جو میرے کاموں کا مددگار ہے، میری دنیا کے معاملات سدھار دے جہاں میرا گزارا ہے، میری آخرت کو بہترین بنا جہاں مجھے لوٹنا ہے، زندگی کو میرے لیے ہر اچھائی کا ذریعہ بنا دے اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا دے۔ تھراپی آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کے جذبات کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کا ریاکشن کیسا ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جائے۔ جیسے گاڑی خراب ہو تو میکینک کے پاس جاتے ہو، ویسے ہی اگر دل بھاری بھاری لگتا ہے تو کسی سمجھنے والے سے بات کرنی چاہیے۔ اور ہاں، ایسا تھراپسٹ چنیے جو آپ کے ایمانی ویلیو سمجھتا ہو، جو ہیلنگ میں دین بھی لائے۔ سٹیپ 5، انسیکیورٹی اور حقیقت کو الگ سمجھیے۔ ایک اور بات، اگر آپ کا شوہر واقعی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ایموشنل، فینانشل یا فزیکل ابیوز، تو یہ شک نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور اسلام ظلم کے خلاف کھلا کھلا کھڑا ہے۔ ایسے میں کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ صبر کرو، بس دعا کرو، نہیں، ایسے وقت میں مدد لو، باؤنڈریز لگاؤ، سمجھدار لوگوں کو انوالو کرو۔ اپنے آپ کو بچانا خود غرضی نہیں، یہ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حصہ ہے۔ آخری بات، آپ دوبارہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن اللہ کی نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے، لیکن دونوں میں خیر ہے۔ ہمارے کانٹیکسٹ میں مضبوط کا مطلب لاؤڈ نہیں ہوتا، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے میں سٹک نہیں رہوں گی، میں سیکھوں گی، میں بڑھتی رہوں گی۔ تو اگر آپ شک، انسیکیورٹی یا ٹرسٹ ایشوز سے گزری ہو تو آج سے ایک نیا سفر شروع کرو۔ پہلے اللہ سے بات کرو،
پھر اپنی شوہر سے بات کرو اور ضرورت ہو تو کسی اچھے تھراپسٹ سے بات کرو۔ آپ کا نکاح ایک سیف جگہ دوبارہ بن سکتا ہے، ایک نرمی بھرا قدم لے کر، ایک دعا کے ساتھ، ایک پیار بھری باتوں کے ساتھ۔ اللہ ہر اس دل کو سکون دے جو درد میں ہے، آمین۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی شادی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں، پوری نہ ہونے والی امیدیں اور خاموش کانفلکٹس، لیکن کیا آپ کو پتا ہے ایمان اور سائیکالوجی دونوں مل کے پریکٹیکل گائیڈنس دیتے ہیں جس سے رشتے آسان اور خوشگوار بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے ایک چھوٹی سی گائیڈ لکھی ہے جس کا نام ہے گراؤنڈ رولز فار اے ہیلدی اینڈ سیٹسفائنگ ریلیشن شپ۔ یہ قرآن، سنہ اور سائیکالوجی پر بیس ہے، سمپل ورڈز میں لکھی گئی ہے جسے سمجھنا اور فالو کرنا دونوں ہی آسان ہے۔ اپنا کاپی لے لیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ یہ کتاب فی الحال صرف انگلش میں اویلیبل ہے۔ یہ آپ خود کے لیے لے سکتے ہیں یا کسی اور کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔